بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرے پن کا علاج، اس کا مطلب ہرگز کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوا چھوڑ دیں۔ دوا اپنے مقام پر ہے اور شفا اپنے مقام پر ہے۔ دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا آل محمد کے نام سے ہے۔ ایک دینا ہے اور ایک عطا کرنا ہے، یا آئین اور توئیں کے ساتھ ہے، حمزہ اور تے کے ساتھ نہیں ہے۔ حمزہ اور تے والا اس کا مطلب ہے دینے والا، اور آئین اور توئیں والا اس کا مطلب بخش دینے والا۔ اور جب کوئی بخش دے تو پھر ملکیت ہو جاتی ہے۔ یا خیر المعطین، اے وہ کہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ دو جملے خدا کے نام کے آ گئے، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم۔ اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما اور میرے عیال کو بھی رزق عطا فرما۔ کبھی عیال نہ بھی ہوں تب بھی عیال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے عیال سے مراد اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، اہل ایمان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سجدے آخر نماز میں اس سجدے شکر نہیں ہے، سجدے واجب۔ تو ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ اب آئیے اس بات کو ذرا سا مربوط کرتے ہوئے، یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ انسان امام کی بارگاہ میں کوئی تکلیف، کوئی شکایت لے کر آتا ہے۔ اب رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ بیماری کا ہے۔ اور پانچویں امام کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے، تو دو چیزیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں، اور چونکہ یہ عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، اور یقین اور اعتماد ہو تو پڑھیے، اور اگر آزمانا ہو تو کہیں اور پڑھیے۔ آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا، بلکہ آل محمد کو مانا جاتا ہے۔ آزمائی شرط کہیں اور ہے، ولایت شرط یہاں پر ہے۔ ورنہ سارا قرآن پڑھ لے انسان۔ چلیے جب قرآن پر بات آ گئی زبان پر، تو ایک آیت پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، پڑھ دوں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اب تو ہو گئی اجازت صحیح والی۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھتا ہوں، آیت نمبر 80 ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آیت کے دونوں جملے الگ الگ ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے قرآن میں نازل کیا، نہیں، نازل کرتے ہیں اور نازل کرتے رہیں گے وہ کچھ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لیکن یہی قرآن جب ظالم پڑھیں گے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک ہی قرآن ہے، مومن پڑھے تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قبلہ یہ شفا رحمت کیا ہوتا ہے؟ شفا الگ، رحمت الگ، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ شفا ہے بیماری کا علاج، رحمت ہے کمزوری سے نکال کر توانائی میں لانا۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جائے تو علاج میں دو پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا یہ مرض ختم ہو، ایک ریکوری ہو جائے کہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جائے۔
تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن میں شفا کہاں پر ہے؟ قرآن میں رحمت کہاں پر؟ کون سی آیت کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے تو شفا ہوگی؟ تو سب سے مشکل ترین مرض جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسا مرض جس پر مریض کا مذاق بنتا ہو، مریض کا مذاق بنتا ہو، آپ کہیں اندھا پن، جواب جی نہیں۔ لوگ اندھے شخص پر رحم کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں ہاتھوں سے معذور، لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں گونگا، لوگ اشاروں میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکیں لیکن مذاق نہیں اڑاتے۔ سب سے زیادہ مذاق اڑتا ہے بہرے انسان کا۔ کیا خیال ہے؟ میں صحیح بولا غلط بولا؟ آپ نے کہا کچھ اور اس نے سنا کچھ۔ آپ نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا گوشت پکا ہے۔ آپ کا سوال کہیں اور تھا، جواب کہیں اور۔ تو آپ چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مسکرا تو دیں گے نا۔ سب سے زیادہ جو مرض انسان کو مذاق کا باعث بن جاتا ہے وہ انسان کی سماعت ہے۔ اگر سماعت ختم ہو جائے، اونچا سننے لگے، وہ الگ بات ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہو، وہ ذکر علی ہمیشہ اونچا سنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں۔ تو اگر مسئلہ اس حد تک سنگین ہو جائے کہ انسان کو سنائی دینا بند ہو جائے، اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے۔ امام کی خدمت میں آ گئے، کہتا ہے مولا سنائی دینا نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یہ دو روایت الگ الگ ہیں، یہ پانچویں امام سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ہر دوا میں شفا ہو جاتی۔ ہر دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی آپ پر آزماتے ہیں کون سی سوٹ کرے گی آپ کو۔ اب وہ آزماتے آزماتے آپ اگر نکل جائیں وہ الگ بات، مگر آزماتے تو شفا میں آزمایا نہیں جاتا بلکہ بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو خدا کے نام ایک ساتھ ملیں گے آپ، وہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہیں۔ ان آیات میں کمال ہے۔ اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آیت نمبر 21 سورہ الحشر سے شروع کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اپنی سماعت، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو، 21 سے 24 تک پوری آیات۔ پروردگار عالم تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے گا۔